اب ایک شخص جس نے سارا زندگی کھیتی باڑی کی ہے، کھیتی باڑی بری چیز نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کے قومی اسمبلی میں پالیسی بناؤں گا، پالیسی میکر بنوں گا، وہ بکواس کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ کس کا کام ہے، کون کرے گا، جو یہ وعدے کر رہا ہے یہ اس کے بس کے ہیں کہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جنوری 2024 ہے اور اس مہینے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اتنی ٹھنڈ میں جو وعدے کیے جاتے ہیں اکثر وہ وعدے وفا نہیں ہوتے۔ الیکشن کی آمد ہے اور ہر طرف امیدواروں کی جانب سے وعدے کیے جا رہے ہیں۔ ان امیدواروں کے وعدوں کے حوالے سے آج ہم بات چیت کریں گے۔ میں ہوں باسط ندیم اور میرے ساتھ موجود ہیں عبدالکریم پراچا۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، جناب سلیم الطاف ایڈوکیٹ صاحب۔ آپ ماہر قانون دان بھی ہیں اور سماجی رہنما بھی ہیں۔ سلیم صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت شکریہ نیشنل وائس کا، ایک بار پھر میں مشکور ہوں۔ باسط، عبدالکریم، آپ دونوں کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے پھر مجھے دعوت دی، بہت شکریہ۔ سلیم الطاف صاحب، سیدھا آتے ہیں وعدوں پہ۔ وعدے بڑے اہم ہوتے ہیں، الیکشن کمپین میں مختلف وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو جاتا ہے تو 5 سالوں میں وہ وعدے پورے نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا وہ وعدے جھوٹے ہوتے ہیں یا ان ایم این ایز ایم پی ایز جو الیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریوں میں آتے نہیں ہیں، یا پھر لوگوں کی امیدیں ان سے کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں؟ گلی نالیاں بنانا، ٹرانسفارمر کا ایشو کہ ٹرانسفارمر لگانا، صفائی کا ایشو، یہ صوبائی اور قومی سطح کے لیڈر کا کام ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھے آپ۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کی بجلی ٹھیک کروں گا، آپ کے لیے گیس ٹھیک کروں گا، آپ کے لیے یہ اس قسم کے جو وعدے کرتا ہے، وہ بھی بکواس کر رہا ہے، کیونکہ ملک کی ان وسائل کو جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں، بجلی کے یا گیس کے، ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اس کے لیے نیشنل لیول پہ پالیسیز بنی ہوئی ہیں، پاکستانی سطح پہ قومی اسمبلی میں پالیسیز بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہے آپ کو، اور ان کا ادراک بھی ہونا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے۔ آپ ایک قانون دان تو ہوں کہ ایٹ لیسٹ۔ اب ایک شخص جس نے سارا زندگی کھیتی باڑی کی ہے، کھیتی باڑی بری چیز نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کے قومی اسمبلی میں پالیسی بناؤں گا، پالیسی میکر بنوں گا، وہ بکواس کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ کس کا کام ہے، کون کرے گا، جو یہ وعدے کر رہا ہے یہ اس کے بس کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایک اسپتال بناؤں گا تو، اور وہ ہے بھی کروڑ پتی، اکثر الیکشن میں معمولی لوگ نہیں، تو دیکھیں کیا اس نے اس ساری زندگی میں اپنے علاقے میں کوئی ایک کلینک بنایا ہے جس میں فری چیک اپ ہو رہا ہے؟ کیا اسے کوئی میڈیکل کیمپ لگا کے دیا آپ کے لیے کہ جہاں پہ میڈیسن مل سکے فری؟ کیا اس قسم کا اس نے فیوچر میں، آپ پاسٹ میں کچھ ایسا کام کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو پھر اس میں ہم یہ تھوڑا سا یقین کر سکتے ہیں کہ اگر وہ اسپتال نہیں بنا سکتا تو اسپتال کے لیے پالیسی کے لیے اس کے دل میں درد ضرور ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہوگا۔ سلیم صاحب، ہمارے اکثر لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے گلیاں بھی بنائی ہیں، ٹرانسفارمر بھی لگائے ہیں، روڈز بھی بنائے ہیں۔ آخر ایک ووٹر کو اپنے ایم این اے سے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جناب، یہ وہی بات آ گئی، پریورٹیز کی، ترجیحات کی بات آ گئی۔ ایم این اے کا کام قومی اسمبلی میں ملکی سطح کی پالیسی میکنگ ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جائے گا، آپ کا نمائندہ آپ کے وسائل کے حوالے سے یا آپ کے جتنے قومی سطح کے ایشوز ہیں ان پہ وہ پالیسی بنائے گا، یا پالیسی میکرز کو اپنی وہ دے گا، اپنی تجویز دے گا کہ اس پہ یہ پالیسی بننی چاہیے۔ اب ایک شخص جس نے اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا لیکن اس کے بعد بے شمار پیسہ ہے، اور وہ آ کے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ووٹ آپ سے مانگ رہا ہے کہ میں یہ کروں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ صرف اس کو کیا چاہیے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ ایم این اے بن جائے اور اس کا اپنا ایک سٹیٹس بن جائے، اور اگر وہ اس کا پیسہ غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا ہے تو اس کو تقویت ملے۔ وہ اپنے لیے کر رہا ہے، وہ آپ کو دھوکہ دے کے، آپ کو سبز باغ دکھا کے، آپ سے ووٹ لے کے، اور یہ کام کرنے جا رہا ہے اپنا سٹیٹس بنانے، تو اس کو سمجھنا ہے۔ لیکن لیجسلیشن پہ بھی اگر ہم بات کریں
تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو کہ KPK میں اسپیشلی الگ سے چل رہے ہیں اور باقی 3-4 صوبوں میں الگ سے چل رہے ہیں، تو ان میں بھی تو یہ کسی قسم کی لیجسلیشن نہیں بنا سکے ہیں۔ ابھی آپ نے یہ جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا، یہ ایسا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ یہ جو اسمبلیوں میں رہ چکے ہیں آپ کے نمائندے، ان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ اس پہ جو نئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو اس ایشو پہ آپ نہیں پرکھ سکتے، لیکن ان کو کس طریقے سے پرکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اسمبلی میں جا کے یہ جو ایک پالیسی میرے صوبے کے لیے بنی ہے صوبائی سطح پہ اور دوسرے صوبے کی الگ ہے، میرے صوبے کی الگ ہے، ایک پاکستان ہے، ایک وفاق ہے، ایک فیڈریشن کے اندر ہم مطلب ہے کہ یہ پورے پاکستان میں ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے، تو اس کی ہاؤ نو تو اس کو ہو جو آپ سے ووٹ مانگنے آ رہا ہے، کہ اس کو سمجھ تو ہو کہ پالیسی کہتے کیسے اور پالیسی بنتی کیسے ہے۔ ہم پرکھیں گے جو نمائندے آلریڈی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں رہ چکے ہیں، ان کو دیکھیں گے کہ آیا ایسے مسائل جب آئے کہ جو دوسروں صوبوں سے میں الگ ایک نظام چل رہا تھا اور میرے صوبے کا نظام الگ چل رہا تھا، اس میں چھوٹ زیادہ تھی، جیسے پراپرٹی سے، جیسے ابھی تھوڑی دیر بعد پہلے ہم نے یہ بات بھی کی کہ پالیسی ریلیٹڈ جو ایشوز تھے وہ دوسرے صوبوں میں الگ ہیں اور ہمارے جو ٹیکس کے نظام ہے اس میں اور ہمارے KP میں الگ ہیں۔ تو یہ ہمارے ان نمائندوں کی نااہلی ہے جو اسمبلی میں جا چکے ہیں، جو ونس گئے ہیں اور یہ صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ اور انہوں نے ان ایشوز کو ایڈریس ہی نہیں کیا، تو وہ تو نااہل ہو چکے اس چیز میں۔ ناظرین، ایک MNA جو ہوتا ہے اس کا جو ایکچوئل کام ہوتا ہے وہ قانون سازی ہوتی ہے، تو ہم یہ سوچیں کہ کیا ہمارے یہ جو امیدواران ہیں ان کے پاس ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے بے روزگاری جو ہے یہ ان لوگوں کو روزگار مل سکے، یا جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ ناظرین، ایسے لوگوں کو ہم نے لے کر آنا ہے جو واقعی ایسے جن کے پاس پلاننگ ہو یا ایسے آئیڈیاز ہو یا ایسی پالیسی میکنگ کر سکے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ ہم اپنے معزز مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جڑے رہیے نیشن وائس کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔